بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے باخریت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا تھا۔ مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتیں تو دودھ سے بھری ہوتی تھیں۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دھوتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک نہ آتا تھا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اس جگہ چرواتے جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتیں اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتیں۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی بی حلیمہ نے جس بچے کو گود میں لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی۔ اسے حضور علیہ السلام سے بہت انس تھا۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور علیہ السلام کو مکہ لے آتی اور آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ علیہ السلام 2 برس کے ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی حلیمہ آپ علیہ السلام کو لے کر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہی ننھا منا یتیم جسے گود لینے کے لیے کوئی تیار بھی نہ تھا کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ علیہ السلام سے بے پناہ انس ہو چکا تھا، اس لیے وہ آپ علیہ السلام کو کچھ عرصہ اور اپنے ہاں رکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد کو بہت راس آئی ہے۔ ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ میرے صحرائی خیمے میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کچھ عرصہ اور اپنے رخت جگہ سے جدا رہنے پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ سعدیہ کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جوں جوں آپ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، آپ اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور غلہ بانے کے ابتدائی تجربے کے علاوہ حضور علیہ السلام کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ غلہ بانی کے دوران آپ علیہ السلام کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کے مواقع ملتے رہے۔ آپ علیہ السلام اپنے اس تجربہ کا ذکر بڑے فخر سے کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آپ علیہ السلام جب 5 برس کے ہوئے تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کو لے کر مکہ چلی گئیں۔ اتفاق سے آپ علیہ السلام ان سے چھوٹ کر لوگوں کے بھیڑ بھاڑ میں کھو گئے۔ ان کی والدہ آپ کو پا کر بے حد خوش ہوئیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی والدہ کی ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون ام ایمن آپ علیہ السلام کی دایا مقرر ہوئیں۔ آپ علیہ السلام تقریباً 6 برس کے تھے کہ آپ کی والدہ نے سوچا کہ مدینہ لے جا کر آپ کو اپنے ماموں سے ملایا جائے اور اپنے والد ماجد کی قبر بھی دکھائی جائے۔ اچھا، آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کی دایا ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئیں۔ مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ علیہ السلام کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غمزدہ والدہ نے آپ علیہ السلام کو والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے۔ چنانچہ ان دنوں آپ علیہ السلام کو اپنی یتیمت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئیں اور وفات پا گئیں۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیاری والدہ کی اچانک موت پر آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے والدہ کو والد کی ناگہانی موت پر چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئیں تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ علیہ السلام کے نازک کندھوں پر آ پڑا۔ آپ علیہ السلام بے حد افسردہ خاطر ہوئے۔ شفیق دایا ام ایمن نے آپ علیہ السلام کی دل جوئی کی اور دلاسے دیتی ہوئی آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس پہنچ گئیں۔ اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ کا قیام بے حد مختصر تھا، تاہم پھر بھی کئی باتیں آپ علیہ السلام کی حافظہ میں جوں کی توں محفوظ رہ گئیں۔
چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا۔ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیراکی سیکھی تھی۔ ایک میدان کو دیکھا تو فرمایا یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننھی انیسہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح بی بی حلیمہ اور ام ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے محو نہ ہوئے۔ آئندہ زندگی میں بھی جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام احتراماً کھڑے ہو جاتے، میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ جاتے، ان کے بیٹھنے کے لیے اپنے چادر اپنے ہاتھوں سے بچھاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام احتراماً کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور اشک سے دنگ رہ جاتے۔ ایک دفعہ خشک سالی کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑا تو بی بی حلیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ جب وہ واپس لوٹنے لگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک اونٹ اور 4 بکریاں تحفے میں پیش کی۔ ایک مرتبہ حلیمہ بی بی کی بیٹی شیمہ چاند اور جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بڑی شفقت اور احترام سے پیش آئے اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوراً اپنے قبیلے واپس بھجوا دیا۔ یہ تھا کائنات کے عظیم انسان کا عظیم بچپن۔